بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، باتیں روز ہوتی رہتی ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک ہوتا ہے، لیکن آج ہم اسی پرانے ٹاپک پہ ہی بات کریں گے جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو کیس چل رہا ہے، اسی پہ سارا اس وقت جو ہے نا پورا انحصار ہے پوری خبروں کا پاکستان کا، اور پتہ نہیں کہ یہ کس وقت یہاں سے جو ہے نا اس کیس کو خیر باد کیا جائے گا۔ اس نے پوری مشینری روک رکھی ہے اور لوگوں کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو رکے پڑے ہیں صرف اسی کیس کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو ابھی بجٹ کا مسئلہ ہے، دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو بجٹ آیا ہے وہ پوری دنیا کا، جو بڑے بڑے امیر ملک ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، سب کا جو ہے سسٹم وہ اس کرونا سے ریلیٹڈ بجٹ ہے۔ سوری، لیکن ہمارے ہاں تو کل بھی دیکھا تھا، بلکہ کسی بھی اجلاس میں جو بھی کوئی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں تماشبین بہت سارے آئے ہوتے ہیں اور وہ بالکل تماشا لگاتے ہیں، اور وہ تماشے کے لیے ہی آتے ہیں۔ وہ جب برسر اقتدار تھے تب ان کا تماشا کسی اور حساب سے چل رہا تھا، اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کا جو تماشا ہے وہ اس کی ڈگری تھوڑی چینج ہو گئی۔ تو یہ تماشبین جو ہیں یہ تو تماشا خیر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی یہ مثال تھوڑی سخت ہے، لیکن چونکہ موقع محل کے مطابق دینی پڑے گی، کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کوئی کہتا ہے اسے کہنے دیں اور معاملات جو ہیں ان کو چلاتے رہیں، اور خاص کر جو ملک کے معاملات ہیں اس وقت ہمیں صرف اکنامیکلی یہ نہیں کہ وہ جاتے جاتے وہ نواز شریف، اس کی شہباز شریف کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی نا، جو کہہ رہا تھا ہم جا رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، یعنی بجلی کا انتظام جو ہے نا خود کر لینا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ گرمیاں جو آئی ہیں ان میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت ہی کم ہے، ان کی نسبت تو نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے۔ لیکن وہ سارے کے سارے جہاں جہاں ان کو جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کر کے گئے، خزانے کو خالی کیا، باقی چیزوں کا جو کچھ انہوں نے ستیہ ناش کرنا تھا وہ کر گئے، کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ان کا یہ آخری ٹرم تھا جس میں وہ گزر رہے تھے۔ تو خیر اینی ہاؤ، دیکھ لیں کہ بے ایمانوں کی جو قبریں ہیں نا وہ بھی تنگ ہو چکی ہیں، بے ایمانوں کا جو سلسلہ ہے وہ تنگ ہو چکا ہے۔ اب یہ شہباز شریف نے ایک نیا ڈھونگ وہی رچایا ہے جو اس کے بھائی وہ جھوٹے بیمار نے رچایا تھا۔ اس کو جس دن ہائی کورٹ میں گیا تھا تو ہائی کورٹ میں جا کے جمع کثیر تھا، دنیا اتنی زیادہ تھی، دھکے پہ دھکا چل رہا تھا، اور وہاں پہ کرونا کو منع کر دیا گیا تھا کہ شہباز شریف کے قریب نہیں آنا۔ تو جہاں پہ بہت زیادہ انتظامات تھے اس میں نیب میں، وہاں پہ اس کے جانے کے ساتھ ہی جو کرونا ہے وہ فوری طور پہ اس نے اس کا استقبال کیا۔ ان جھوٹوں کا علاج وہ ہے کہ ان کا کوئی سچ بھی ابھی سامنے آئے نا تو جو ذی شعور شخص ہے وہ ان کے سچ کو بھی کبھی نہیں مانے گا۔ اور ان کی جماعت کے جو باقی لوگ ہیں، جو آپ وہ عطا اللہ تارڑ کو دیکھ رہے تھے، وہ تو بے شرم لوگ ہیں جن کو بالکل بات کرتے ہوئے ایک ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا روز کوئی نہ کوئی افواہ چھوڑی جاتی ہے، بس عمران خان گیا، اب عدالتوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ بیٹا یہ خواب آپ دن میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں، کچھ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسا ادارہ پاکستان میں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو،
ان میں سے کوئی نہیں چاہے گا ان دونوں فیملیوں کو دوبارہ برسر اقتدار لانے میں. دوبارہ برسر اقتدار لانے میں جو لوگ ہیں وہ میرے اور آپ جیسے عقل مند لوگ ہیں جو اس سب کے باوجود بھی آج بھی نہیں مانتے. میں جب پاکستان میں تھا گوجرانوالہ میں، اور گوجرانوالہ میں سے آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی، ایون کہ لاہور کی نسبت بھی سب سے زیادہ سیٹیں جو تھیں وہ گوجرانوالہ سے ملی. اور جب وہاں بازار میں جاتے تھے، دوستوں سے ملتے تھے، تو کچھ لوگوں سے یہ بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جی دیکھیں یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے جی، اس نے کچھ. میں کہ مجھے ایک بات بتائیں، 35 سال سے اس نون لیگ کی حکومت ہے اور 35 سال سے آپ لوگ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن گوجرانوالہ کی کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی روڈ ایسا نہیں ہے جس پہ گندگی کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو تو یہ بات کرتے ہوئے یا نون لیگ کی بات کرتے یا ان کی حمایت میں بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سانس لینا مشکل ہے. یہ صورتحال ہے اس شہر کی جس کو آپ نون لیگ کا گڑھ کہتے ہیں. تو اس گڑھ کے اندر جو ہے نا، وہ آپ کی جماعت جو 35 سال سے برسر اقتدار تھی، مجھے بتائیں کہ اس نے کیا کیا ہے اس گوجرانوالہ کے لیے. وہ ان کرپٹ مافیا کا جو گند تھا وہ بھی پی ٹی آئی نے آ کے وہاں سے اٹھایا، روڈوں کے اوپر سے اور گلیوں اور بازاروں میں سے. تو اس لیے یہ اگر کبھی آنے کا انسان سوچ لے کہ کبھی آئیں گے تو یہ ہماری جہالت کی وجہ سے واپس آئیں گے، اور کوئی ادارہ ان کو نہیں چاہے گا واپس آنے کے لیے، کیونکہ ادارے سمجھتے ہیں کہ ملک میں امن و امان، ملک کو کسی ڈائریکشن میں چلنا انتہائی ضروری ہے. ادارے انہوں نے سارے کرپٹ کر دیے. دیکھیں جو بھٹو صاحب آئے تھے، تو بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے کم از کم جو ادارے تھے ان اداروں کا ایک رعب و دبدبہ تھا جو حکومت کا ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو وہ سارے کا سارا بھٹو صاحب نے آ کے عوامی حکومت بنا کے وہ ستیہ ناش کر دیا. تعلیم کو ختم کر دیا، سرے سے ہی تعلیم کو ختم کر دیا. ہر ایک کو دوسرے سے لڑا دیا. مالک مکان کو کرایہ دار سے لڑا دیا، مزارے کو زمین کے مالک سے لڑا دیا، اسٹوڈنٹس کو بسوں والوں سے لڑا دیا. چلے پہلے اگر کوئی کسی غریب کا بچہ پڑھتا نہیں تھا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کاشتکاری تو کرتا تھا نا. اگر کسی مزدور کا بچہ نہیں پڑھتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ جا کے وہ مزدوری کرتا تھا. لیکن جیسے بھٹو نے یہ سارا نظام درہم برہم کر دیا تو اب باپ سوچ رہا ہوتا تھا کہ میرا بیٹا 12ویں جماعت میں چلا گیا ہے، اب میرے بازو بنے گا. لیکن اس بیٹے کو بسوں کے اوپر بیٹھ کے چیزوں کو چوری کرنے کی عادت پڑ جاتی تھی، اور وہ یا کسی ڈکیٹی یا چوری میں مبتلا ہو جاتا تھا. تو بعد میں جا کے پتہ چلتا، باپ بیچارہ روتا رہ جاتا تھا کہ میرا بیٹا اس سے تو بہتر تھا ان پڑھ ہی رہتا. تو اس لیے وہ ستیہ ناش انہوں نے کیا. جو ادارے تھے وہیں سے رشوت جو ہے نا اس نے سٹارٹ لیا تھا، بھٹو صاحب کے دور سے رشوت شروع ہوئی تھی. لیکن یہ جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے رشوت کی انتہا کر دی، پورے ادارے کرپٹ کر دی. اب جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں خاص کر پولیس، اور پولیس کے بعد اب جو ججز، جو جوڈیشری کا ادارہ ہے، یہ رشوت کا ایک آماج گاہ بن چکی ہے. اور ماں سوائے کچھ بڑے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، بس وہاں ہائی کورٹ میں جو کچھ لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج تک جو کچھ ہوا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی باقی نہیں ہے. لیکن خدا کرے کہ پھر بھی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید ان کو اللہ کا ڈر آ جائے، شاید کچھ نہ کچھ سوچ لیں اور اس ملک کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرنا شروع کر دیں. لیکن پولیس جو ہے یہ ہمارا ٹوٹل ان پڑھ محکمہ ہے، اور یہ کبھی نہیں سدھریں گے. نہ یہ سدھریں گے، نہ پٹواری سدھریں گے، نہ تحصیلدار سدھریں گے. اس لیول تک یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے. ان کے لیے ایک پوری ریفارم چاہیے، چینجز چاہیے پوری. اور یہ چینجز شروع نیچے سے آئے گی، یہ یونین کونسل لیول سے آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس چیز کا خیال کریں گے
اور یہ جو ریفارم ہے اس کو انشاءاللہ تعالی یونین کونسل لیول سے اوپر لایا جائے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے جب ہمارا ملک کرپشن فری ملک ہوگا۔ تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان تو آیا جو کم از کم محاسبہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جوڈیشری بھی جو ہے، یہ جو تھوڑا رستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس سلسلے میں آئیں گے اس سائڈ پر، اور یہ معاملات جو ہیں ان کو درست کریں گے۔ اور حکومت کی جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے، ہمارے جو جوڈیشری کے بڑے ادارے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ حکومت کی رہنمائی بھی کریں گے۔ اور یہ جو ٹسل بازی چل رہی ہے، اور جہاں پہ یہ اپوزیشن اور ان لوگوں کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ ان کی بولتی انشاءاللہ تعالی ایک دن بند ہو جائے گی، اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور یہی پرائم منسٹر جو ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک میں رہیں گے اور اداروں کو درست کریں گے۔ جتنا بھی کرپٹ مافیا ہے ان کے سر کچلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔